پچھلی اتوار ہم نے زبور 21 پر خدا کے کلام کو سنا تھا۔ آج ہم زبور 45 پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، بائبل مقدس میں جس طرح پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ مزامیر کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ آج کا جو زبور ہے یہ مزامیر کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے جسے شاہی مزامیر کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، زبور کی کتاب میں مختلف اقسام کے زبور ہیں۔ 45 زبور کا تعلق ان مزامیر کے ساتھ ہے جن کو شاہی مزامیر یا رائل سامز کہا جاتا ہے۔ جو دوست لکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے شاہی مزامیر ہیں، اس میں پہلا زبور جو ہے وہ دوسرا زبور ہے۔ پھر 18واں زبور جو ہے وہ شاہی مزامیر کی فہرست میں شامل ہے، اور پھر 20واں زبور، 21واں زبور، اور پھر آج کا تلاوت کردہ 45واں زبور، اور زبور 72 رہے گا نا صداتی کر مسیدہ، اور 89واں زبور، 101 نمبر زبور، 110 نمبر زبور، 132 اور 144 نمبر۔ پھر سے اگر لکھنا چاہتے ہیں، شاہی مزامیر کے اندر یہ مزامیر شامل ہے: دوسرا زبور، 18واں زبور، 20واں زبور، 21واں زبور، 45واں زبور، 72 زبور، 89واں زبور، 101 نمبر، 110 نمبر، 132 اور 144واں مزمور۔ یہ 11 ایسے مزامیر ہیں جن کو شاہی مزامیر یا رائل سامز کی فہرست میں رکھا جاتا ہے۔ دراصل بنیادی طور پر ان مزامیر کا تعلق خدا یسوع مسیح کی ذات پاک کے ساتھ ہے، لیکن یہ وہ خاص مزامیر ہے جو یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو مسیحائی مزامیر بھی کہتے ہیں اور ان کو شاہی مزامیر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زبور 45 جو ہے، جب ہم اس کے سرنامے کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے: میر مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر بنی کورا کا مزمور، مشکیل عروسی سرود۔ عروسی سرود سے مراد ہے بیاہ کا نغمہ، شادی کا نغمہ۔ یہ گویا ایک ایسا زبور ہے، ایسا مزمور ہے، ایسا گیت ہے جو بنی اسرائیل کے قوم کے کسی بادشاہ کی شادی کے موقع پر لکھا گیا، اور لکھے جانے کے بعد اسے اس کی شادی کی تقریب کے موقع پر گایا گیا۔ میرے عزیزو، انگریزی تراجم میں عروسی سرود کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لو سانگ ہے، جبکہ کیتھولک بائبل میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے عشقیہ غزل۔ دراصل زبور 45 جو ہے یہ کسی بادشاہ کی، ہو سکتا ہے داؤد یا سلیمان بادشاہ۔ زیادہ علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو اس زبور کے اندر بیان کی جائیں گی ان کا تعلق داؤد کے ساتھ بھی ہے، ان کا تعلق سلیمان کے ساتھ بھی ہے، اور دیگر
جو بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک شادی کی تقریب کے لیے یہ زبور لکھا گیا اور گایا گیا۔ اسی لیے ہم بھی جب کبھی ہمارے بہن بھائیوں کی، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اسی زبور کے دوسرے حصے کو گاتے ہیں، سن اے بیٹی تُویں سوچ لے اپنا کام تو ادھر کر۔ میرے عزیزو، ابھی ہم اس زبور کی جو آیات ہیں ان پر باری باری غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں خاص جملہ باتیں جو اس زبور کے اندر پائی جاتی ہیں ان پر آپ کے ساتھ مل کر تھوڑی دیر کے لیے غور کروں گا۔ پہلی آیت جو خاص طور پر ہے اور پھر آخری آیت 17ویں آیت، علماء کے نزدیک جس طرح ایک تصویر ہوتی ہے اور تصویر کا ایک فریم ہوتا ہے، پہلی آیت اور آخری 17ویں آیت جو ہے وہ اس زبور کے گویا فریم یا ڈھانچے کا کام کرتی ہے۔ بیرونی جو فریم ہوتا ہے یہ اس کی نمائندگی کرتی ہے یہ آیات، پہلی اور 17ویں آیت۔ پہلی آیت میں زبور نویس کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں زبور نویس کہتا ہے، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں، میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ میرے عزیزو، پہلی آیت کے اندر زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کی شادی کی تقریب کے لیے جو زبور میں نے لکھا ہے، جس کو میں نے تیار کیا ہے، وہ ایک نفیس یعنی خوبصورت مضمون پر مبنی ہے، اور اس کو صرف میں نے اپنی قلم کے ذریعے سے لکھا ہی نہیں بلکہ اس کی ساری ترتیب کے لیے، اس کے لکھنے کے سارے پروسیس کے دوران اور اس کو بیان کرنے کے دوران میری حالت ایسے ہے جیسے وہ کیا کہتا ہے، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، جوش مارنے کے لیے انگریزی زبان کی جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، الفاظ استعمال ہوئی ہیں، وہ ہیں ببلنگ اپ۔ جیسے جب کبھی آپ پانی ابالتے ہیں اور جب پانی ابل رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے پانی ابلنے کی آواز آتی ہے اور کس طرح سے اس سے بھاپ جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور بہت دفعہ میرے عزیزو وہ اس کی ایک خاص یعنی اہمیت ہوتی ہے اس بھاپ کے اٹھنے کی، اس پانی کے ابلنے کی۔ گویا خداوند کا بندہ زبور نویس جو ہے وہ اپنے جذبات کو اس زبور کے الفاظ کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب میں اس زبور کی باتوں کو بیان کر رہا ہوں تو میری حالت بخارات کے اٹھنے کی مانند ہے۔ جس طرح بخارات اٹھتے ہیں گرم پانی سے، جس طرح بھاپ اٹھتی ہے، جس طرح کوئی چیز کسی برتن میں پک رہی ہوتی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے یا وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس زبور کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے میری ایسی ہی حالت ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 150 مزامیر میں سے کوئی ایسا مزمور نہیں ہے سوائے 45 زبور کے جس میں زبور نویس جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، دراصل زبور نویس یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت مضمون ہے، نفیس مضمون ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ جوش مار رہا ہے، یعنی میرے جذبات جو ہیں وہ اس قدر بھرے ہوئے ہیں
کہ میں ان کا بیان نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں، اور میری زبان ماہر کاتب کی ہے، یعنی میری جو تحریر ہے یا میری زبان جو ہے، جس طرح ایک ماہر کاتب جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ لکھتا ہے، تحریر کرنے والا بڑی تیزی کے ساتھ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میری زبان ان ساری باتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرے گی، کیونکہ یہ ایک خوبصورت مضمون ہے۔ دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیات تک زبور نویس جو ہے وہ بادشاہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیت تک زبور نویس جو ہے وہ بادشاہ سے یعنی دلہا سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیات تک بادشاہ کو مخاطب کیا گیا ہے جو دلہا کے طور پر تیار ہے، اور پھر 10ویں آیت سے لے کر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 16ویں آیات تک دلہن کو جو بادشاہ کی بیوی بننے جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر 16ویں اور 17ویں آیات کے اندر دراصل برکت کی بات کی گئی ہے دلہا اور دلہن کو۔ جس طرح پاسٹر صاحبان جب نکاح کی ساری رسم سر انجام دے لیتے ہیں تو آخری دعا کے ذریعے سے اس دلہا اور دلہن کو برکت دی جاتی ہے۔ ابھی ہم دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیات تک وہ باتیں جو زبور نویس بادشاہ کے حق میں کہتا ہے، دلہا کے حق میں کہتا ہے، ان میں سے چند اہم باتوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ پہلی 2 آیات کے اندر، خاص طور پر دوسری آیت کے اندر، زبور نویس جب دلہا کی بادشاہ کی خوبیوں کو، اوصاف کو بیان کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے حصے میں وہ اس کی ظاہری جو خوبصورتی ہے، دیدنی خوبصورتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس کے حسن و جمال کی، اس کے شکیل ہونے کی، اس کے جمیل ہونے کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے 2 پہلوؤں کی خاص طور پر تعریف کرتا ہے اس کی دیدنی خوبصورتی کے حوالے سے۔ ایک اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اور دوسرے اس کے ہونٹوں کی لطافت کی تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف بہت خوبصورت شخص تھا۔ یوسف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بائبل مقدس میں ایک مشہور شخصیت ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب سول کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تو وہ بھی دراز کا تھا، خوبصورت نوجوان تھا، اور اسی طرح سے میرے عزیزو جب داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تو کلام کے مطابق وہ بھی ایک حسین شخص تھا، وہ بھی خوبصورت شخص تھا۔ دراصل اس زبور کی ان آیات کے اندر جو بادشاہ کی ظاہری خوبصورتی ہے، دیدنی خوبصورتی ہے، اس میں میرے عزیزو زبور نویس جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ بنی آدم میں تو سب سے حسین ہے، تیرے جیسا اور کوئی حسین نہیں ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ داؤد ہو سکتا ہے یہ سلیمان ہو، لیکن زبور نویس ان آیات کے اندر میرے عزیزو اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ کلام کے مطابق داؤد بھی خوبصورت شخص تھا،
سب بھی خوبصورت شخص تھا، اور اسی طرح سے ہم سب سے پہلے یوسف کو ایک خوبصورت شخص کے طور پر دیکھتے ہیں، بلکہ کلام کے مطابق داؤد کا بیٹا ابی سلوم بھی خوبصورت شخص تھا۔ جبکہ ہم اس دوسری آیت کے دوسرے حصے میں جب آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تیرے ہونٹوں میں لطافت بری ہے۔ کیا مطلب ہے لطافت کا؟ کیا وہ اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے یا کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبور نویس قطعاً اس کے ہونٹوں کے سائز کی تعریف نہیں کر رہا یا اس کے ہونٹوں کے رنگ کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ جب وہ اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہونے کی بات کرتا ہے تو دراصل وہ کہنا چاہتا ہے کہ تو خوش گفتار ہے، یعنی تیری گفتگو میں چاشنی ہے، تیری گفتگو میں فصاحت ہے، تیری گفتگو میں خوبصورتی ہے، لذت ہے، مزہ ہے، ملائمت ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ تو نہ صرف حسین و جمیل ہے بلکہ جب تو گفتگو کرتا ہے تو تیری باتوں سے گویا پھول جڑتے ہیں، تیری باتوں میں گویا خوبصورتی ہے، فصاحت ہے، نزاکت ہے، لذت ہے، مزہ ہے۔ اور یہی بات وہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے ہونٹوں میں لطافت بری ہے۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کو دیکھیے گا کہ داؤد نہ صرف حسین تھا بلکہ وہ خوش گفتار بھی تھا۔ داؤد خوش گفتار بھی تھا، اس کی گفتگو میں فصاحت تھی، خوبصورتی تھی، ملائمت تھی، لذت تھی۔ اور ان آیات کے اندر دراصل وہ اس کی تیدری جو خوبصورتی ہے، جس میں اس کا حسن و جمال شامل ہے اور جس میں اس کی گفتگو کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے ہونٹوں کو خاص طور پر اس نے مخاطب کیا، دراصل وہ اس کی گفتگو، اس کی بات چیت کا جو خوبصورت ہونا ہے اس کو وہ مخاطب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس لیے کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے اور تیری ہونٹوں میں لطافت بری ہے، اس لیے خدا نے تجھے کیا کیا ہے؟ مبارک کیا ہے۔ خدا نے تجھے مبارک کیا ہے۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند نے اسے اس لیے مبارک نہیں کیا کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خداوند نے اس کو مبارک کیا ہے اس لیے وہ خوبصورت بھی ہے اور اس کی گفتگو میں ملائمت ہے، خوبصورتی ہے۔ اور دراصل جب ہم اس دوسری آیت کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بادشاہ کی خوبصورتی ہو یا اس کو گفتگو کرنے کا فن ہو یا اس کی باتوں میں فصاحت پائی جاتی ہو، نزاکت، خوبصورتی پائی جاتی ہو، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ خدا کی ذات۔ خدا نے اسے حسن دیا ہے، خدا نے اسے بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ دیا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا ہے، اسی وجہ سے تو سب سے حسین ہے اور اسی وجہ سے تیرے ہونٹوں میں لطافت بری ہے۔ جب ہم تیسری آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خاص طور پر تیسری آیت سے چھٹی آیت تک اس کی جو جنگجو ہونے کی صلاحیتیں ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ پہلی دوسری آیت میں خصوصی طور پر صرف اس کے ظاہری حسن و جمال، اس کے بات کرنے کی فن کی بات کی گئی ہے، اس کے حسین ہونے کی بات کی گئی ہے۔ تیسری آیت سے چھٹی آیت تک خاص طور پر اس کا جو جنگجو ہونا ہے، سورما ہونا ہے، اس کا جنگی خصوصیات سے لیس ہونا جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی میں سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے مہیب کام دکھائے گا، تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہوں کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیات کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ زبور نویس
بادشاہ کی جنگجو صلاحیتیں جو ہیں، اس کی جو وار سکلز ہیں، جنگ لڑنے کی جو خوبیاں ہیں، ان کی بات کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو ایک زبردست ہے، تو طاقتور ہے، تو جبار ہے، اس لیے تو اپنی تلوار کو لے، سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی میں سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیط کام دکھائے گا، تیرے تیر تیز ہیں، وہ دشمنوں کے دل پر لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی چلی جاتی، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ تو بہترین جنگجو ہے۔ اور تیسری چوتھی آیات کے اندر ان باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ چھٹی آیت جو ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ بہت سارے علماء جو ہے وہ چھٹی آیت کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زبور میں ایک انسانی بادشاہ کو مخاطب کیا گیا ہے، چھٹی آیت میں اسے خدا کیوں کہا گیا ہے؟ اور یہاں پر خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الوہیم ہے۔ گویا زبور نویس اس زبور کے اندر چھٹی آیت میں اس بادشاہ کو خدا کہہ کر پکارتا ہے، تو کہیں کیا وہ کفر کا مرتکب تو نہیں ہوتا؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے، اے خدا، کیا ایک انسانی بادشاہ کو جو محض انسان تھے، اس میں سول ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، یا اس کا بیٹا رہوبام ہو، یا دیگر بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ ہوں، کیا ان کو خدا کا لقب دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ جو خدا نے مقرر کی ہے وہ خدا کی جگہ پر بادشاہ تھے، ان کو اگر زبور نویس خدا کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو اس کا بہترین حل جو خدا کے خادم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ زبور بظاہر انسانی بادشاہ کے لیے لکھا گیا، لیکن در حقیقت اس زبور میں حقیقی بادشاہ جو خداوند یسوع مسیح ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ وہی بنی آدم میں سب سے حسین ہے، اسی کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے، وہی ماہر جنگجو ہے، اور اسی کو مخاطب کرتے ہوئے زبور نویس کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ اس زبور کے اندر در حقیقت بین السطور زبور نویس جو ہے وہ آنے والے مسیحا کو مخاطب کر کے کہتا ہے جو داؤد کے تخت پر اب تک بادشاہی کرے گا، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے اور تیری راستی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ جلدی کے ساتھ میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیات میں کیا لکھا گیا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا، تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف 45 زبور کی ان آیات کا اقتباس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کس کی بابت یہ آیات لکھی گئی؟ یہ انسانی بادشاہ کی بابت یہ آیات نہیں لکھی گئی، بلکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے، دراصل یہ آیات اس کی بابت لکھی گئی کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا جو ہے وہ راستی کا عصا۔
میرے عزیزو، ایک اور بات جو اس زبور کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے تیرے خدا نے تجھے شادمانی کے تیل سے تجھے تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا، تجھے تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو تھوڑا مسا، کسی کو زیادہ مسا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کہ اگر ہم مسا کی بابت خدا کے کلام کو پڑھیں تو ایمال کی کتاب کے مطابق اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت کے مطابق یسوع مسیح کو بھی مسا کیا گیا، اور دوسرے زبور میں اسے مسیح کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ قومیں کیوں مسیح اور اس کے خدا کے خلاف ہیں؟ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب زبور نویس کہتا ہے اسی لیے تیرے خدا نے تجھے شادمانی کے تیل سے تجھے تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، پرانے عہد نامے میں جس کو مسا کیا گیا اس کا 1 یا 2 عہدے تھے۔ خاص طور پر اگر سول کو مسا کیا گیا تو اس کا مسا کس کے لیے تھا؟ بادشاہ ہونے کے لیے تھا۔ داؤد کو مسا کیا گیا، وہ بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا۔ ہارون کو مسا کیا گیا تو وہ کاہن ہونے کے لیے مسا کیا گیا۔ دوسرے انبیاء کو مسا کیا گیا تو وہ نبی ہونے کے لیے مسا کیا گیا۔ اس لیے تیرے خدا نے تجھے شادمانی کے تیل سے تجھے تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مسا جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نبی بھی ہے، خداوند یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے، خداوند یسوع مسیح کاہن بھی ہے۔ یہی بات زبور نویس کہتا ہے، اس لیے خداوند تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھے تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا۔ پرانے عہد ناموں کہ جتنے بھی ایماندار تھے، جتنے بھی لوگ مختلف عہدوں کے لیے چنے گے، وہ 1 یا 2 کام کے لیے چنے گے، لیکن خداوند یسوع مسیح کو اس کے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا گیا۔ اس کا مسا نبی کے لیے بھی ہے، اس کا مسا بادشاہ کے لیے بھی ہے، اس کا مسا کاہن کے لیے بھی ہے، اور شادمانی کے تیل سے مراد دنیاوی تیل نہیں ہے بلکہ روح القدس ہے۔ پاک روح کے وسیلے سے ایمان کی کتاب کے 10ویں باب کی 38ویں آیت کے مطابق وہ روح القدس کے وسیلہ سے مسا کیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ بات خداوند یسوع مسیح پر صادر آتی ہے۔ پھر اور کچھ باتیں ہیں جن کا ذکر 8ویں آیت سے 9ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے ہر لباس سے مر، عود اور تیج کی خوشبو آتی ہے، ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے، تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اس میں ان آیات کے اندر بھی بادشاہ کی خوبصورتی کی بات کی گئی ہے کہ جب وہ لباس پہنتا ہے تو اس کے لباس پر کس طرح کا پرفیوم لگتا ہے، کس طرح کا عطر جو ہے وہ اس کے لباس پر لگا ہے، جس میں مر شامل ہے، عود شامل ہے، تیج شامل ہے، اس کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر ہاتھی دانتوں کی بات کی جاتی ہے۔ قدیم بادشاہ جو تھے وہ بہت دفعہ اپنے محل جو تھے وہ ہاتھی دانتوں کے بنوایا کرتے تھے۔ سلیمان بادشاہ کا جو تخت تھا وہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز اور بادشاہ ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں ایسا ذکر ملتا کہ ہاتھی دانت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے بنوائی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہ کے جاہ و جلال کی علامت ہے، اس کے امیر ہونے کی، اس کی شان و شوکت، اس کے حشمت، اس کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں 2 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک بیان کی گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں اور تیرے دانے ہاتھ اوفیر کے سونے سے راستہ کھڑی ہے ملکہ۔ اس میں ملکہ کو مخاطب کیا گیا، بادشاہ کو مخاطب کر کے ملکہ کی بات کی گئی ہے کہ تیری ملکہ نے جو سونا پہنا ہے وہ بھی اوفیر کا ہے۔ خاص قسم کا جو سونا تھا وہ اوفیر کے علاقے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جو ملکہ بھی تیرے داہنے ہاتھ کھڑی ہے وہ بھی کوئی عام لباس نہیں پہنے ہوئی، بلکہ اس کے لباس پر بھی یا
وہ جو ملکہ ہے وہ بھی اوفیر کے سونے سے آراستہ ہے. سو دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیات تک بادشاہ کو مخاطب کیا گیا. پہلے حصے میں اس کی دیدنی خوبصورتی کی بات کی گئی ہے. وہ حسین ہے, وہ جمیل ہے, اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے, یعنی وہ خوش گفتار ہے, اور پھر اسے مبارک کہا جاتا ہے. اور پھر تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیات تک اس کی جو جنگجو صلاحیتیں ہیں ان کی بات کی گئی ہے. اور پھر چھٹی آیت میں اس کے تخت کی بات کی گئی ہے کہ اس کا تخت جو ہے وہ ابدالآباد قائم رہے گا. بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ آئے, ایک عرصے تک انہوں نے بادشاہی کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور ایک ہی ہستی ہے جو داؤد کے تخت پر ابدالآباد بادشاہی کرے گا, اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اسی کی بادشاہی جو ہے وہ ہمیشہ تک رہے گی. اور پھر 7ویں آیت میں اس کے مسا کی بات کی گئی ہے, اس کی روحانی خوبیوں کی بات کی گئی ہے, باطنی خوبیوں کی بات کی گئی ہے کہ اس نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت کی ہے, اس لیے خداوند نے اس کے ہم اثروں سے زیادہ اسے مسا کیا. اور پھر دوبارہ سے اس کے لباس کی خوبصورتی, ہاتھی دانتوں کی بات کی گئی ہے, اوفیر کے سونے کی بات کی گئی ہے, دوبارہ اس کی جو اس کا حشمت اور جلال ہے اس کی بات کی گئی ہے. پھر 10ویں آیت سے لے کر ہم جلدی کے ساتھ کوشش کریں گے 15ویں آیات کے اندر اب دلہن کو مخاطب کیا جا رہا ہے, جو اس دلہا کی, اس بادشاہ کی بیوی بننے والی ہے, اس کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اے بیٹی سن, غور کر, کان لگا. 3 طرح کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اے بیٹی سن, غور کر, کان لگا. 3 طرح کا حکم جو ہے وہ اسے دیا گیا ہے, یعنی حکم دیتے ہوئے 3 طرح کا حکم دے کر گویا بات کو زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس دلہن کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا گیا ہے؟ اپنی قوم, اپنے باپ کے گھر کو بھول جا, اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے, تو اسے سجدہ کر. میرے عزیزو, 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیات کے اندر دلہن کو مخاطب کیا گیا ہے, اور دلہن کو جو پہلی نصیحت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا. دلہن کوئی بھی ہو, وہ بادشاہ کی دلہن یا کسی بھی شخص کی دلہن بنے, اس کو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے پیچھے ہی دیکھتے نہیں رہنا. اگر وہ ہمیشہ اپنے میکوں کے متعلق سوچتی رہے گی, اپنی قوم کے متعلق سوچتی رہے گی, تو وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتے میں پیوست نہیں ہو سکتی, اور اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے کبھی پیار اور محبت پیدا ہو نہیں سکتا اگر وہ بدستور اسے اپنے میکے یاد آتے رہیں گے, اپنی قوم یاد آتی رہے گی, اور وہ پیچھے دیکھتی رہے گی. ایک اچھی بیوی ہونے کے لیے, ایک کامیاب بیوی ہونے کے لیے جو اصول گویا ان آیات میں زبور نویس دلہن کو دیتا ہوا نظر آتا ہے, اگر تو چاہتی ہے کہ بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہو تو تو کیا کر, تو اپنی قوم کو بھول جا, اور تو اپنے باپ کے گھر کو کیا کر, بھول جا. کان جو بادشاہ عاشق ہوئے تیری خوش جمالی دا. یہ جو الفاظ ہیں یہ بعد میں لکھے گئے ہیں. جب ہم اپنے باپ کے گھر کو, اپنی قوم کو بھول جاتے ہیں تو یہ الفاظ کہے گئے ہیں, تب بادشاہ تیرے حسن و جمال کا مشتاق ہوگا, عاشق ہوگا. میرے عزیزو یاد رکھیں, یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, سلیمان کی بہت ساری ایسی بیویاں ہوئیں جنہوں نے نہ تو اپنی قوم کو بھولا, نہ اپنے باپ کے گھر کو بھولا, اور نہ انہوں نے اپنے مذہب کو بھولا, بلکہ انہوں نے سلیمان بادشاہ کو بھی برگشتہ کر دیا. یہاں پر بہترین مثال جس نے اپنی قوم کو بھی بھولا, اپنے باپ کو بھی بھولا, کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ روت. جب وہ اپنی ساس نومی کے ساتھ آئی اور نومی نے اس کو کہا کہ تو اپنی قوم کو لوٹ جا, اپنے گھر کو لوٹ جا, تو اس نے کیا کہا؟ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. ایک عورت کے لیے
ایک بیٹی کے لیے، ایک بہن کے لیے جب وہ ازدواجی بندھن میں باندھی جاتی ہے، اس کے لیے بہترین نصیحت جو خدا کے کلام کے اندر پائی جاتی ہے، اسے اپنی قوم کو بھولنا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے میکے میں ہونے والی ساری سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھنی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی رہے گی تو کبھی وہ اپنے شوہر کے گھر سے پورے طور پر وابستہ نہیں ہو سکتی، اور کبھی وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی اگر وہ پیچھے دیکھتی رہتی ہے۔ اس لیے اسے زبور نویس کیا کہتا ہے، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے تو اسے سجدہ کر۔ ہمارے ایک شادی تھی درسائی وال میں اور پادری جیرن وال صاحب آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سر یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بیوی شوہر کو سجدہ کرے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ دے اگے سجدہ کر، وہ تیرا ہے خدا۔ یعنی ایک انسان کرے تو یہ تو کفر کے مترادف۔ انہوں نے کہا پادری صاحب آپ اس حوالے کو، اس آیت کو جسمانی طور پر لے رہے ہیں، یہ بات خداوند یسوع مسیح کی ہے اور اس کی دلہن کلیسیا کی بات کی گئی ہے۔ یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے اور بطور کلیسیا ہم اس کی دلہن ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ازدواجی بندھن میں یعنی نجات کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا خداوند ہے اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یعنی اس سے مراد سجدہ کرنے سے مراد دنیاوی طور پر تابعداری بھی لی جا سکتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے اے بیویو تم اپنے شوہروں کی تابعداری کرو۔ سجدے سے مراد تابعداری بھی۔ میرے عزیزو، باپ کے گھر کو بھولنا ہے، پیچھے ہونے والی سرگرمیوں کو نہیں دیکھتے رہنا، بلکہ اپنے شوہر کی تابعداری کرنی ہے۔ اور بطور کلیسیا ہمارا دلہا کون ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے گناہ کی ان عادتوں کی طرف پھر واپس مڑ کر دیکھتے نہیں رہنا۔ اگر ہم نے توبہ کر لی ہے، اگر ہم نے یسوع مسیح کی نجات کو قبول کر لیا ہے، تو ہم نے ان پرانی چیزوں کو چھوڑ کر میرے عزیزو نجات کے نئے کپڑے پہن کر ہم نے آگے دیکھنا ہے، آگے چلنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کی دولت مندی تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سراپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زر بفت کا ہے۔ یہاں پر اس دلہن کی خوبصورتی کو اور بیان کیا گیا ہے کہ سور کی بیٹی ہدیہ لے کر آئے گی۔ میرے عزیزو، سلیمان بادشاہ نے سور کے ساتھ بہت سارے اپنے تعلقات کو قائم کیا، اس کی شادیاں بھی غیر اقوام بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوئیں، اور یہاں پر اسی لیے 13ویں آیت میں لکھا گیا ہے بادشاہ کی بیٹی محل میں سراپا حسن افروز ہے۔ یعنی اگر بادشاہ تمام دنیا میں حسین و جمیل ہے، بنی آدم میں حسین و جمیل ہے دوسری آیت کے اندر، تو یہاں پر اس دلہن کی بھی خوبصورتی کیا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتا پا حسن افروز ہے، یعنی اس کی بھی خوبصورتی ہے، اور اس کا لباس زر بفت کا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا فروز اللغات میں زر بفت کا مطلب ہے ایسا لباس جو سونے اور ریشم کی تاروں سے بنا ہو، اس طرح کی کڑھائی کی ہو جس میں سونے کی تاریں بھی لگی ہوں اور ریشم کی تاریں لگی ہوں۔ زر بفت ایسے لباس کو کہا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ امیر ہے، اور دوسری بات چونکہ اس کا رشتہ بادشاہ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے جو لباس اس کو پہنایا گیا وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہماری اپنی راست بازی کا لباس گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ یسوع مسیح ہمیں نجات اور راست بازی کے جو کپڑے پہناتا ہے وہ پاکیزگی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں برا کی شادی کی ضیافت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔ اسے مہین کتانی لباس یا پوشاک اسے پہنائی گئی جس سے مراد راست بازی کے کام ہیں۔ میرے عزیزو، بادشاہ کی دلہن کے بارے میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کیسی ہے، اسے کیا کرنا ہے، اور وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔
اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، برائڈ میڈس، یہ پورا وہی منظر ہے، اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر ہوں گی اور ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گی، وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی۔ کس طرح سے ساری انٹرنس ہوگی بادشاہ کے محل میں شادی کی تقریب میں، اور پھر 16ویں اور 17ویں آیات میں دلہا اور دلہن کو برکت دی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے۔ صرف شادی تک بات محدود نہیں رکھی گئی، بلکہ 16ویں اور 17ویں آیات کے اندر گویا دعا دی جا رہی ہے، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے۔ گویا خداوند تجھے برکت دے، تیرے بیٹے پیدا ہوں جو اپنے باپ دادا کے تخت کے وارث ہوں۔ داؤد کو خدا نے بیٹے دیے جو تخت کے وارث ہوئے، جس میں سلیمان تھا۔ ابھی سلون نے زبردستی باپ کے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ مارا گیا۔ اس کا اپنا سر درخت میں الجھا، اس کے بال الجھے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر بادشاہ کو دعا دی جا رہی ہے کہ جب تیری شادی ہو رہی ہے تو خداوند تجھے تیرے بیٹے بھی دے جو باپ دادا کے تخت کے جانشین ہوں، جن کو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ یہ اس کو دعا دی جا رہی ہے، تیرے نام کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امت عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گے۔ یہ زبور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے کسی بادشاہ کی شادی پر لکھا گیا، لیکن جب ہم اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اس زبور کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو بادشاہ ہے اور کلیسیا کے ساتھ جو اس کی دلہن ہے، بڑا خوبصورت تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگرچہ لکھا گیا ہے کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، لیکن یسایہ میں لکھا ہے اس کا کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ دراصل جس خوبصورتی کی بات کی گئی ہے، ہم مسیحی لوگ کبھی بھی جب یسوع مسیح کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کی ظاہری خوبصورتی کو بیان نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی جو باطنی خوبصورتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو باطنی اس کی خوبیاں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، ہم یسوع مسیح کی دلہن ہے بطور کلیسیا، ہمارا بادشاہ خوبصورت ہے، اس کے ظاہر و باطن کی یہاں پر بات کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ دراصل باطنی نوعیت کی ہیں، وہ حقیقی نوعیت کی ہے۔ ہمیں ایسے بادشاہ کے لیے جو ہمارا روحانی دلہا ہے، ہمیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہی اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے، وہی خوش گفتار ہے، وہی صاحب جنگ ہے، اسے ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ مسح کیا گیا ہے۔ اب بطور کلیسیا، بطور دلہن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں، یسوع مسیح کی نجات کے کام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہم سابقہ زندگی کو خیر بات کہہ کر، جس طرح اس بیٹی کو کہا گیا کہ اپنی قوم اور باپ کو گھر کو بھول جائے اور بادشاہ تیرے حکم کا مشتاق ہوگا، جب ہم پرانی باتوں